ہمارے YouTube چینل سمیہ للبنات کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل۔ سورة البقرہ آیت نمبر 87۔ محترم حضرات، آج کی اس ایپیسوڈ میں آپ حضرات کو روزے کے چند ضروری مسائل کے بارے میں کچھ بتاؤں گا، آپ لوگ بغور سماعت فرمائیں۔ اگر کوئی شخص شک کی بنا پر طلوع فجر کے بعد کھانا کھا لیتا ہے تو اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اسے یقین ہو کہ ابھی طلوع فجر نہیں ہوا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ اسے یقین ہو کہ فجر طلوع ہو چکا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ مثال، اگر طلوع فجر 4 بجے ہے اور کوئی شخص اس سے پہلے کھاتا پیتا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا، اور اگر 4 بجے کے بعد کھاتا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے لیکن اسے فجر کے طلوع ہونے یا نہ ہونے میں شک ہے تو اس کی 3 صورتیں ہوں گی۔ اسے غالب گمان ہوگا کہ فجر طلوع نہیں ہوا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ غالب گمان ہوگا کہ طلوع فجر ہو چکا ہے تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ اسے تردد ہو اور دونوں میں سے کسی بھی پہلو کی طرف رجحان نہ ہو تب بھی اس کا روزہ بھی صحیح ہوگا، کیونکہ یہ سب اللہ رب العزت کے اس قول سے ماخوذ ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ۔ تم کھاؤ اور پیو کیونکہ یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا۔ اور یہ اصول بھی ہے کہ جو چیز معزون میں مرتب ہوتی ہے ان میں کوئی تعاون نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی حکم نہیں ہے۔ لیکن اگر غروب شمس میں شک کی بنا پر روزہ افطار کر لیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم۔ جب رات اس طرف سے مشرق آئے اور دن ادھر مغرب میں چلا جائے اور سورج ڈوب جائے تو روزہ کے افطار کا وقت آ گیا۔ مزید وضاحت کے لیے ہم اسے بھی چند قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اسے یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو چکا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ اسے یقین ہو کہ سورج غروب نہیں ہوا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ مثال، اگر غروب شمس 6 بجے ہے اور کوئی شخص اس سے پہلے افطار کر لیتا ہے تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، اور اگر 6 بجے کے بعد افطار کرتا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ اور اگر کوئی افطار کر رہا ہے لیکن اسے سورج کے غروب ہونے یا نہ ہونے میں شک ہے تو اس کی 3 صورتیں ہوں گی۔ نمبر 1، اسے غالب گمان ہو کہ سورج غروب نہیں ہوا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 2، غالب گمان ہو کہ سورج غروب ہو چکا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا، جیسا کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ افطرنا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم غیم ثم طلعت الشمس۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بادل تھا، ہم نے جب افطار کر لیا تو سورج نکل آیا، یعنی انہوں نے غالب گمان کی بنا پر افطار کر لیا۔ اسے تردد ہو اور دونوں میں سے کسی بھی پہلو کی طرف رجحان نہ ہو کہ آیا سورج غروب ہوا ہے یا نہیں تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ اول نہار یعنی طلوع فجر میں شک کی بنا پر کھانے پینے اور آخر نہار یعنی غروب شمس میں شک کی بنا پر افطار کرنے میں فرق یہ ہے کہ پہلے میں انسان اصل پر قائم رہتا ہے، اس لیے اس کا روزہ صحیح ہوتا ہے، یہ کیونکہ رات میں کھانا مباح ہے، جبکہ دوسرے میں اصل یہ ہے کہ دن ابھی باقی ہے اور دن میں کھانا پینا جائز نہیں ہے جب تک کہ غروب شمس کا یقین یا غالب یقین ہو جائے۔ جبکہ دوسرے میں اصل یہ ہے کہ دن ابھی باقی ہے اور دن میں کھانا پینا جائز نہیں ہے جب تک کہ غروب شمس کا یقین یا غالب گمان نہ ہو جائے، لہذا غروب شمس میں شک کی بنا پر افطار کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص شک کی بنا پر افطار کر لیتا ہے تو اس پر قضا ضروری ہے، الا کہ واضح ہو جائے کہ افطار غروب شمس کے بعد ہی ہوا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو روزے کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔